بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان مردود ابلیس کا عزازیل سے ابلیس تک کا سفر۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب سجدہ میں گر پڑے ابلیس کے علاوہ۔ اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ تفصیلات کے ساتھ اوپر بیان کر دیا گیا۔ اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ اور جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کے معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جاوے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل اور مصداق ہے، اور آدم علیہ السلام ان علوم خاص میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم و قوا کا جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر مذکور کیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں۔ جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بازبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں یہ ان کے اندر یکجا ہیں، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر و شرک ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، مانکہ اور دست بوزی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ حکام القرآن میں یہی فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام اور مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس پر مردود ہو گیا۔ اس وقت کہنے لگا اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیہ دی ہے اور اسی بنا پر اس کو سجدے کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تو بھلا بتلائیے تو اس میں کیا فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا؟ اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھ کو قیامت کے زمانے تک موت سے مہلت دے دی تو میں بقدر قلیل لوگوں کے علاوہ جو مخلصین ہوں گے باقی اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔ اور ارشاد ہوا جا جو تجھ سے ہو سکے کر لے، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے۔ اور فرمایا میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ چلے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قابو مخلصین پر کیوں کرنا چلے گا؟ آپ کا رب ان کا کارساز کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گانا اور زمامیر اور لوح و لعب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمامیر موسیقی گانا بجانا حرام ہے۔
ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھیں۔ اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور میں آگ کی مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دے دی؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا، جس کا کسی معمور کو حق نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے معمور کو تو طلب حکمت کا حق کیا ہوتا؟ دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کو کہے تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھے اس میں کیا حکمت ہے۔ اس لیے اس کا یہ سوال ناقابل جواب قرار دے کر یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہی جواب ظاہر ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تک قیامت دن کی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم کی ساری اولاد کو قدر قلیل کے علاوہ گمراہ کر ڈالوں گا۔ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، میرے خاص بندے جو مخلص ہیں ان پر تیرا قابو نہ چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لو لشکر لے آئے اور پورا زور خرچ کرے، باقی غیر مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے، جہنم کے عذاب میں تم سب گرفتار ہو گئے۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طوس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب و جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شے نقل کیا گیا، اس کا اصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کو ہر کوشش اور عمل اس کی گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ روح المعانی سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر العمر اور اول المناظر آخر تک ساتھ رہے، موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔